جو اپنے نو کے قلم کو نو کے ذوالفقار بنا کر بنو امیہ کے چہرے بے نقاب کرے اسے شریعت میں حسن کہتے ہیں۔ بیدار ہو گئے آپ، دن نواسے کا اور نانا کا ہے۔ نانا کی شان تو ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ آج میرا دل ہے کہ اس نواسے کی شان پڑھی جائے۔ عموماً شیعوں پہ یہ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ شیعہ حسین کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، حسن مولا کا ذکر کم کرتے ہیں۔ آمادہ ہیں تو ایک جملہ کہوں، شکر کرو کہ کم کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم حسین کا ذکر کرتے ہیں نا، اور یہ ذکر کرنے کا ہی نتیجہ ہے کہ آج یزید کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ آج کوئی چاہتے ہوئے بھی یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا، کہنا بھی چاہے تو پہلے صحابہ کو اندر لے کر آتا ہے۔ یاد رکھو، مقام صحابہ کو جا اور مقام یزید کو جا، جن پہ رضی اللہ کا ٹائٹل لگے وہ صحابی ہوتا ہے، جس پہ لعنت اللہ کا ٹائٹل لگے وہ یزید ہوتا ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، کبھی یزید کو صحابی نہ بنانا اور کبھی صحابی کو یزید نہ بنانا۔ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، ہم تو انہیں نہیں مانتے جو یزید کو صحابی بناتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں بھائی، یزید یزید ہے، صحابہ صحابہ ہیں، صحابہ کی شان اپنی ہے، صحابہ کا مقام اپنا ہے۔ شکر کرو کہ ہم جیسے حسین مناتے ہیں ویسے حسن نہیں مناتے۔ ہاں مانتے اتنا ہی ہے، بلکہ ہم تو حسین کا بھی امام حسن کو مانتے ہیں، مگر گلیوں بازاروں میں جیسے حسین کا عشرہ منایا جاتا ہے ویسے مولا حسن کا نہیں منایا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم حسین مناتے ہیں تو چوک میں آتے ہیں، بازار میں آتے ہیں، روڈ بلاک ہوتے ہیں، تو بچے کو چھوڑنے اسکول جاتا ہے، تیرا بچہ دیکھتا ہے کہ راستہ بند ہوا پڑا ہے، تیرا بچہ تجھ سے پوچھتا ہے بابا یہ کون نکلے ہوئے ہیں، تو بیٹے کو بتانے پہ مجبور ہوتا ہے یہ ماتمی ہے، ماتم کرتے ہیں۔ بیٹا پوچھتا ہے کس کا ماتم کرتے ہیں، تو نہ چاہتے ہوئے بھی بتاتا ہے حسین کا ماتم کرتے ہیں۔ بیٹا پوچھتا ہے حسین کون تھے، تو بتاتا ہے محمد کا نواسہ تھا۔ بیٹا پوچھتا ہے حسین کا ماتم کیوں کرتے ہیں، تو بتاتا ہے حسین کو کربلا میں بے جرم و بے خطا مارا گیا تھا، اس کی یاد میں یہ روتے ہیں۔ پھر تیرا بیٹا پوچھتا ہے مارنے والا کون تھا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی بتاتا ہے یزید تھا، شرابی تھا، فاسق تھا۔ ارے شکر کرو، اگر ہم نے حسن کے جلوس نکال لیے شجرہ خبیثہ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ شکر کرو۔ یہ بات غلط ہے کہ حسین کو مانتے ہیں حسن کو نہیں مانتے، نہیں، ہم حسین سے پہلے امام حسن کو مانتے ہیں۔ جس کی ریت میں حسین ہو اسے حسن کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر کی پہلی تفسیر کو حسن کہا جاتا ہے، ذوالفقار حیدری کے وارث کو حسن کہا جاتا ہے، خطیب ممبر سلونی کے لخت جگر کو حسن کہا جاتا ہے۔ عباس جس کا شاگرد ہو اسے حسن کہا جاتا ہے۔ کریم اہل بیت میرا مولا حسن ہے، کریم اہل بیت۔ دیکھیے اس گھر میں سارے ہی کریم ہیں، جیسے سچے سارے ہیں مگر صادق آل محمد چھٹا امام ہے، غصے کے پی جانے والے سارے ہیں مگر کاظم ساتواں امام ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہونے والے سارے ہیں مگر رضا میرا آٹھواں امام ہے۔ ایسے ہی کریم سارے ہیں مگر کتنا بڑا کریم ہوگا حسن، جو کریموں میں خود کو کریم کہلوائے۔ اور اس کریموں کے گھر میں دو کریم گزرے ہیں، ایک مستوروں میں ایک مردوں میں۔ جو مستورات میں کریمہ ہے وہ قم کی ملکہ کریمہ اہل بیت، اور جو مردوں میں کریم کہلوایا وہ کریم اہل بیت، حسن ابن حیدر کریم اہل بیت۔ کریم کہتے کسے ہیں؟ توجہ ہے، کریم کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے معاشرے میں چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک
کنجوس، ایک لئیم، ایک سخی اور ایک کریم۔ ان چاروں میں فرق بتاؤں؟ کنجوس اور بخیل اسے کہتے ہیں جو خود کھاتا ہے کسی کو نہیں کھلاتا۔ بندے چپ کر کے بیٹھے ہیں، یہاں کوئی ایسا بندہ تو نہیں بیٹھا ہوا؟ کنجوس کون ہے؟ جو خود کھاتا ہے دوسروں کو نہیں کھلاتا۔ دعا کا کہا گیا تھا سرفراز صاحب بیمار ہے، مالک ذکر کا صدقہ انہیں صحت کلی عطا فرمائے۔ کنجوس خود کھاتا ہے دوسروں کو نہیں کھلاتا۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے لئیم، لام حمزہ یہ میم، لئیم۔ لئیم وہ ہوتا ہے جو نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھلاتا ہے۔ ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے، کوئی ایسا بیٹھا تو نہیں ہوگا ادھر؟ لئیم نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھلاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے سخی، خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کریم، خود کھائے یا نہ کھائے زمانے کو کھلاتا ہے۔ میرا مولا ہے کریم اہل بیت۔ ایک دفعہ کا واقعہ ملتا ہے، ایک سائل دور سے چلتا ہوا مدینے میں آیا، علی ولی کو دیکھا جو کی روٹی پانی میں بھگو کے کھا رہا تھا۔ علی سے مانگنے آیا، یا علی کچھ دیجئے۔ علی نے فرمایا مجھ سے نہ مانگ، مدینے کے فلاں محلے میں دسترخوان سجا ہوا ہے۔ وہ چلتا چلتا اسی دسترخوان پہ آیا، کیا دیکھا؟ طرح طرح کے جنتی کھانے، جنتی پھل، جنتی میوے۔ قریب آیا، قریب آ کے کھانے لگا۔ دسترخوان کے مالک حسن ابن مجتبیٰ قریب آئے، کہنے لگا یہ آپ کا ہے؟ مولا نے فرمایا ہاں، جتنا چاہتا ہے کھا لے۔ وہ کھا بھی رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کھانے والوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، یہ مناظر زیادہ تر شادی بیاہ میں نظر آتے ہیں، کھاتے بھی ہیں چھپاتے بھی ہیں۔ اس نے بھی ایسے ہی کیا، کھا بھی رہا تھا چھپا بھی رہا تھا۔ مولا کی نگاہ اس میں پڑ گئی، آقا نے فرمایا چھپاتا کیوں ہے؟ لے جائی کریم کا دروازہ ہے۔ جو چاہیے لے جا، یہ کریم کا دروازہ ہے۔ اب وہ کہنے لگا نہیں حضور میں بچوں کے لیے نہیں لے کے جا رہا۔ مولا نے فرمایا تو کس کے لیے لے کے جا رہا ہے؟ جس نے مجھے بھیجا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کس نے بھیجا ہے؟ علی کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگا تیرا لہجہ اس کے لہجے سے ملتا ہے، تیرا چہرہ اس کے چہرے سے ملتا ہے، تیری گفتار اس کی گفتار سے ملتی ہے، تیرا کردار اس کے کردار سے ملتی ہے، تیری خوشبو اسی کی خوشبو لگتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کون؟ کہنے لگا جس نے مجھے بھیجا۔ آقا نے فرمایا کوئی تو علامت ہوگی۔ کہنے لگا خود جو کی روٹی کھا رہا تھا لیکن مجھے تیرے دسترخوان پہ بھیج رہا تھا۔ بطول کے بیٹے نے کہا گھبرا نہیں، وہ کوئی اور نہیں میرا بابا علی ہے، تو اسی کے دسترخوان پہ بیٹھا ہے۔ سلام ہے ان عزاداروں پر کہ جن کے گھر کا چولہا حسن کے صدقے میں چلتا ہے۔ سلام ہے ان عزاداروں پر کہ جن کے گھروں میں دسترخوان نام حسن کا سجایا جاتا ہے۔ میرے مولا کریم اہل بیت، چرچا ہو گیا پورے مدینے میں کہ علی کے بیٹے کی سخاوت بڑی ہے، علی کے بیٹے کی کریمی بڑی ہے۔ پورا مدینہ حسن کا صدقہ کھا رہا ہے۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ موسم کو نہیں دیکھنا، آپ مجھے دیکھیں، محسن دیکھیں موسم نہ دیکھیں۔ پورے مدینے میں چرچا، یہ خبر چلتی چلتی شام میں پہنچ گئی۔ حاکم شام نے کہا حکومت میری چرچے حسن کے، یہ کیا؟ اس نے کہا یوں کرو کہ علی کے بیٹے حسن ابن مجتبیٰ کو بلاؤ شام میں۔ جیسے ہی شام میں بلایا گیا، اس نے اپنے درباریوں سے کہا خبردار، آئیے بسم اللہ بیٹھیے، خبردار جیسے علی کا بیٹا دربار میں آئے گا کوئی استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہوگا، کیونکہ بادشاہ میں ہوں، شاہی میری ہے۔ اور آپ جانتے ہیں پرانے زمانے میں جو درباروں کے دروازے ہوتے تھے وہاں پردے ہوتے تھے، دو دربان ہوتے تھے، کسی کا استقبال کرنا ہوتا وہ دربان پردوں کو ہٹا دیتے تھے۔ حاکم شام نے منع کیا خبردار کوئی حسن کے آنے پہ کھڑا نہیں ہوگا، یہ نشست ہے، علی کا بیٹا آئے گا اسی جگہ پہ بیٹھ جائے گا۔ مگر کیا کہنے علی کے لال کے روب و دبدبے کے کہ جب علی کے بیٹے نے پہلا قدم دربار میں رکھا، دائیں کی ہوا چلی، دائیں کا پردہ ہٹ گیا،
بائیں کی ہوا چلی، بائیں کا پردہ ہٹ گیا، علی کے لال کا وہ روبو دبدبا تھا۔ حسن ابن حیدر دربار میں چلتا ہوا آیا، یہاں والا بھی اٹھا، وہاں والا بھی اٹھا، وہاں والا بھی اٹھا، آخر کار حاکم شام خود کھڑا ہوا۔ مولا نے فرمایا یاد رکھنا، جو جسموں پہ حکومت کرے وہ اور ہیں، جو زمانے پہ حکومت کرے وہ اور ہیں۔ ہم اولی الامر ہیں، ہم اولی الامر ہیں، نحن غالب علی کل غالب، ہم ہر غالب پہ آنے والے غالب ہیں۔ اب اس نے مولا کو جگہ دی اور مولا کے ساتھ منبر پہ وہ بھی بیٹھ گیا۔ اب اس نے یوں کیا کہ اپنے مشیروں وزیروں سے کہا، توجہ ہے، کہا کہ خبردار جو بھی بیت المال سے مال ملے وہ پورے دربار میں تقسیم کرو۔ کیا کہنے آپ کے، سخاوت بھی کرنی ہے تو بیت المال سے۔ بھائی اگر آپ آمادہ ہوں تو ایک فکرہ کہوں، کچھ لوگوں نے بیت المال کو مال البیت بنایا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ جتنے سونے چاندی جواہرات مال درہم و دینار پڑے ہیں درباریوں میں بانٹ دو، تاکہ میں علی کے بیٹے کے سامنے یہ ثابت کروں کہ میں بھی کریم ہوں، میری سخاوت کے بھی چرچے ہیں۔ پورے دربار میں بانٹ دیے گئے۔ اب اس نے کہا کہ جتنا پورا دربار بانٹا گیا ہے اتنا ہی حسن کی جھولی میں ڈال دو، میرا مہمان ہے۔ حسن ابن حیدر کی جھولی میں جب حاکم شام کی طرف سے مال و اسباب آیا، اس نے مولا کی طرف دیکھ کے فرمایا حسن پریشان نہ ہو، میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ جب اس نے کہا نا میں ہندا کا بیٹا ہوں، نگاہ امامت نے عجب منظر دیکھا، شام کے دربار کے دروازے پہ ایک شام کا موچی ہاتھ میں نالین مبارک اٹھا کے دربار میں داخل ہو کے کہنے لگا کسی نے میرا مولا دیکھا ہے، کسی نے میرا امام دیکھا ہے۔ اچانک اس کی نگاہوں نے چہرہ امامت کی زیارت کی، چلتا چلتا مولا کے قدموں میں بیٹھا۔ مولا قدم مبارک بڑھائیے، میں آپ کا عاشق ہوں، میں نے منت مانی تھی، اب جب بھی میرے علاقے میں آئیں گے میں ہاتھوں سے نالین بناؤں گا، آپ کے پاؤں میں ڈالوں گا۔ مولا نے قدم آگے کیے، اس نے نالین علی کے لال کے قدموں میں ڈالے۔ جو قدموں کا سائز تھا وہی جوتے کا سائز تھا۔ علی کے لال نے وہ سارا مال اٹھا کے موچی کی گود میں ڈال کے کہا تو ہندا کا بیٹا ہے، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ تو ہندا کا بیٹا ہے۔ توجہ ہے، تو ہندا کا بیٹا ہے تو میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ جو جسموں پہ حکومت کریں وہ اور ہیں، جو زمانوں پہ حاکم ہو وہ اور ہیں۔ علی کا بیٹا، علی کا بیٹا۔ دل ہے تھوڑا اور پڑھا جائے؟ آپ موسم سے متاثر ہوئے بیٹھے ہیں، یا علی خیر۔ صلوات پڑھو مل کے بابا سے بلند۔ بارے دیگر صلوات مل کے پڑھیے بابا سے بلند۔ اس سے بھی بہترین صلوات کی تلاوت فرمائیے۔ میرے بات پڑھنے والے اچھا، موسم کی صحت یابی کے لیے ایک صلوات پڑھیں۔ بہرحال توجہ رکھیے گا، کتنا کریم تھا علی کا بیٹا۔ مسجد نبوی زمانہ پیغمبر، یمن کا رہنے والا ایک بندہ چلتا چلتا مدینے میں آ گیا، اور اس کو نبی کے اخلاق کا پتہ چلا، نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر بیٹھا۔ نبی نے فرمایا جاؤ تمہاری جنت کا ضامن میں ہوں۔ اس نے کہا میں اتنا متاثر ہوا ہوں اسلام سے، میں چاہتا ہوں کہ اپنا علاقہ بھی مسلمان کر کے آؤں۔ نبی نے فرمایا ٹھیک ہے۔ کہنے لگا اگر میں علاقہ مسلمان کر رہا ہوں تو آپ مجھے انعام کیا دیں گے؟ فرمایا کہا نا جنت۔ کہنے لگا یہ تو مل جائے گی، آپ کے دروازے پہ جو آ گیا ہوں یہ تو مل جائے گی۔ انعام ایسا چاہیے جو دنیا میں ملے، اور ہو بھی ایسا جو کسی کے پاس نہ ہو۔ بھائی میں نے حسن کی سخاوت پڑھنی ہے، جا کے بیٹھنا۔ ہو بھی ایسا جو کسی کے پاس نہ ہو۔ میرے نبی فرماتے ہیں چلو میں تمہیں 70 اونٹ دوں گا، اور 70 اونٹ بھی عام نہیں، سونے چاندی سے بھرے ہوں گے، ان کی 2 کوہانیں ہوں گی، سفید پیٹ ہوں گے، سیاہ رنگ کی آنکھیں ہوں گی۔ کہنے لگا مل جائیں گے؟ فرمایا ہاں۔
جانے لگا، پھر واپس آیا، یا رسول اللہ اللہ آپ کو میری بھی زندگی لگائے، وقت کا پتہ نہیں، اگر میں آؤں اور آپ نہ ہوئے تو کون دے گا؟ محمد نے مسکرا کے فرمایا میرا وارث، ہائے 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 ہائے، میرا وارث تمہیں انعام دے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو حضور آپ کی صداقت پہ یقین ہے، مگر میرے پاس بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے، آپ یوں کریں کہ مجھے کاغذ قلم لکھ دیں تاکہ میں وہ تحریر لے جاؤں، اور جب میں آؤں اور میں وہ پیش کروں تو مجھے انعام مل جائے۔ نبی نے تحریر بنا کے دے دی کہ چلے جاؤ، اگر آئے اور میں نہ ہوا تو میرے وارث کو دینا۔ کئی سال گزر گئے، یہ علاقہ مسلمان کر کے چلتا چلتا مدینے میں آیا۔ اب جب مدینے میں آیا، بھائی ادھر 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 ادھر، میں ادھر ہوں ادھر نہیں، مدینے میں آیا اور دیکھا حالات بدلے ہوئے ہیں، لوگوں کے چہرے اترے ہوئے ہیں۔ کہنے لگا حضور کہاں ہیں؟ سب نے کہا حضور دنیا سے چلے گئے۔ اچھا تو نبی کی جگہ پہ کوئی؟ ہاں وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ چلتا چلتا اندر آیا، جیسے دربار مصطفیٰ میں داخل ہوا، منبر رسالت پہ کسی اور کو دیکھا۔ آپ نبی کے وارث ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا نبی کے وعدے بھی پورے کرتے ہیں؟ جی جی الحمدللہ۔ اب پرچی نکال کے دی کہ یہ وعدہ تھا نبی کا۔ بھائی میں بیٹھا ہوں، کون موسم سے متاثر ہے اور کون محسن کی بات سن رہا ہے؟ بھائی یہ وعدہ تھا نبی کا۔ نبی نے فرمایا تھا 70 اونٹ دوں گا، سونے چاندی سے بھرے ہوں گے، 2 کوہانے ہوں گی، سفید پیٹ ہوں گے۔ اس نے ساتھ والے کو دکھایا یہ کیا، اس نے اگلے کو دکھایا یہ کیا۔ آہستہ سے کہنے لگے ایسے اونٹ تو پورے عرب میں ہمارے باپ نے بھی نہیں دیکھے، یہ کہاں سے دیں گے؟ اس نے تحریر جھٹلا کے کہا جاؤ، یہ نبی کی تحریر ہو ہی نہیں سکتی۔ ظفر کے والوں ایک جملہ کہہ دوں، یہ لوگوں کی پرانی عادت ہے نبی کی تحریروں کو جھٹلانا۔ اس نے کہا یہ نبی کی تحریر نہیں ہو سکتی، چہرہ جھکا کے، نظریں جھکا کے، مایوس ہو کے اسی مسجد سے یہ جانے لگا۔ لوگوں کی نظروں پہ نظریں رکھنے والے سلمان کی نظریں اس کی نظروں پہ پڑ گئی۔ سلمان نے کہا خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ کہنے لگا تو تھا جب میں آیا تھا۔ سلمان نے کہا ہاں، تو پھر یہ کون ہے؟ نبی کے اس صحابی نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ تو مانتا ہی نہیں۔ سلمان نے کہا نبی نے کیا فرمایا تھا؟ کہنے لگا نبی نے کہا تھا تجھے میرا وارث دے گا۔ سلمان نے کہا تجھے نبی کے وارث کے در پہ لے کر جاؤ۔ بھائی جا کے بیٹھنا، تاریخ رقم ہوگی، اس موسم میں مجلس ازاں ریکارڈ بنے گا۔ اس نے کہا آؤ تمہیں علی کے دروازے پر لے کر جاؤ۔ چلتا چلتا سلمان اسی کو لے کر علی کے دروازے پہ آیا، دق الباب کیا، اندر سے آواز آئی سلمان خود بھی آ جاؤ، ابو سمامہ کو بھی لے آؤ۔ ابو سمامہ جیسے ہی قریب آیا، علی مولا نے فرمایا بتا، جواب دوں یا سوال بھی بتاؤں؟ پریشان ہو، اس نے کہا مولا بتائیے سوال کیا؟ تنزل چونکہ پریشان تھا، گھبرایا ہوا تھا۔ علی مولا نے فرمایا تو ایک مرتبہ نبی کی خدمت میں آیا تھا، تو نے اسلام قبول کیا تھا، تو نے کہا تھا اگر میں سارا علاقہ مسلمان کر کے آؤں آپ مجھے انعام کیا دیں گے؟ نبی نے فرمایا کہ تمہاری جنت کا میں ضامن ہوں۔ تو تم نے کہا تھا انعام وہ ملے جو جنت کے علاوہ دنیا میں ہو۔ نبی نے فرمایا 70 اونٹ دوں گا، سفید کوہانے ہوں گی، 2 پیٹ ہوں گی، 2 کوہانے سفید پیٹ، سیاہ آنکھیں، سونے چاندی کے بھرے ہوئے۔ بتا، اب دربار میں گیا، جھٹلایا گیا، سلمان تجھے لے کے میرے دروازے پر آیا، بتا انعام ابھی لینا ہے یا کل بھرے مدینے کے سامنے لے؟ ہائے ہائے ہائے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کا وارث مل گیا۔ کہنے لگا یا علی کیا ہی بہتر ہو جائے اگر کل سارا مدینہ دیکھے۔ آپ ایسے پریشان ہیں باری سے جیسے انعام آپ کو ملنا تھا، گھبرائے ہوئے ہیں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ابو سمامہ بڑا مطمئن تھا کہ مجھے علی انعام دے گا۔ ابو سمامہ سلمان سے کہنے لگا انہیں بھی بلانا جنہوں نے مجھے جھٹلایا۔ اس نے کہا سارا مدینہ آئے گا۔ پورے مدینے میں سلمان نے منادی کرا دی، جس نے محمد کا کیا ہوا وعدہ علی کے ہاتھوں پورا ہوتے دیکھنا ہے
فلاں مقام پہ آ جائے، ادھر سے سلمان اور ابو سمامہ چلا، ادھر سے مدینہ آیا، ادھر علی چلا، علی اکیلا نہیں، ساتھ علی کا بیٹا حسن بھی چلا۔ علی نے فرمایا حسن بیٹا، جی بابا میں چاہتا ہوں آج دنیا تیرے ہاتھوں سے محمد کا کیا ہوا وعدہ پورا ہوتے دیکھے۔ مولا نے فرمایا بابا جیسے آپ کا حکم ہے۔ علی کا بیٹا چلتا چلتا ایک پہاڑی کے قریب آیا، ایک عصا مارا، اندر ایک رسی نکلی، رسی اکیلی نہیں آئی، اونٹ آیا، سونے چاندی کا بھرا، دو کوہانے، سفید پیٹ، سیاہ آنکھیں۔ علی کے بیٹے نے رسی نکالی، پہلا اونٹ نکلا، دوسرا نکلا، ابو سمامہ قریب آ، ابو سمامہ کے ہاتھ میں رسی دی، چلتا جا۔ اب ابو سمامہ گر بھی رہا ہے، چہرہ آگے، اونٹ پیچھے، 1 2 3، فرمایا پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا۔ 70 ہوئے، اس نے مڑ کے دیکھا۔ مولا نے فرمایا اگر تو پیچھے مڑ کے نہ دیکھتا قیامت کا سورج نکل سکتا تھا، حسن کی کریمی ختم نہیں ہو سکتی۔ بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں، 2 سے 3 منٹ اور سن لو، بس ہزادار ہو، یہیں پہ بیٹھے رہو، جدھر ہو خدا کا واسطہ بیٹھے رہو، میری پرواہ نہ کریں، بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں۔ بارش ہو رہی ہے، پانی آ رہا ہے، رو لینا یاد کر کے اسی پانی کو علی اصغر ترستا رہا تھا۔ ہائے میں قربان جاؤں، عزاداروں بڑے بڑے پیاسے دنیا میں آئے، میرا سلام حسین کے بے شیر پہ۔ مجھے علی اصغر پڑھنا ہے، اگر آپ آمادہ ہیں تو پڑھوں۔ 6 مہینے کا حسین کا بچہ، مگر عزاداروں ایک گھونٹ پانی کو ترستا رہا۔ 10 رجب کو یہ بچہ دنیا میں آیا، 10 شعبان 1 مہینے کا ہو گیا، 10 رمضان 2 مہینے کا ہو گیا، 10 شوال 3 مہینے کا ہو گیا، 10 ذیقعد 4 مہینے کا ہوا، 10 ذی الحج 5 مہینے کا۔ عزاداروں ادھر 10 محرم آئی، ادھر علی اصغر 10 مہینے کا ہو گیا۔ میں قربان جاؤں 18 دنوں کا تھا جب ماں لے کے مدینے سے چلی تھی۔ ہائے علی اصغر تیری ساری زندگی سفروں میں گزر گئی، اجرکم اللہ کرتے ہو ماتم عزادارو، ساری زندگی سفروں میں گزر گئی۔ عاشور کا دن آیا، حسین نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی، شہزادے نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ بابا اکبر کے قاتلوں سے مدد نہ مانگ۔ حسین نے علی اصغر گودی میں اٹھایا، قوم اشقیاء کے سامنے آئے۔ میں ایک دعا کروں گا، آمین کہنا۔ میرا اللہ کبھی کسی شریف کو کسی کمینے سے کچھ مانگنا نہ پڑے۔ کائنات کا شریف حسین تھا، کمینی قوم اشقیاء تھی۔ عزاداروں دریا کے کونے پہ کھڑے ہو کے حسین کہتا رہا، لوگوں میرا اصغر 3 دن کا پیاسا، ایک گھونٹ پانی کا پلا دو۔ ظالم کی آواز ہوئی، حرملا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ اس ظالم نے ایسا تیر مارا جو دوڑتے گھوڑوں پہ مارا جاتا تھا، یہ تیر علی اصغر کی گردن کو پار کرتا حسین کے بازوؤں پہ۔ اللہ لعنت اللہ۔